کرسمس ڈے، ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کی طرف آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو لفظ کرسمس ہے نا، کرسمس، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، دو لفظوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے کرائسٹ، ایک لفظ کیا ہے؟ کرائسٹ، جس کا معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، اور دوسرا ہے ماس، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مجموعہ۔ عیسائی برادری، مسیحی برادری یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ کیا رکھتے ہیں؟ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر نفی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کرسمس یہ ایک تہوار ہے مسیحی برادری کا۔ اب کئی لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ یار ہم ان کی شادیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی دعوتوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی دوسری مجالس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو کرسمس میں شریک ہونے کا کیا نقصان ہے جی؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ عزیز ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو تہوار ہوتے ہیں نا، تہوار کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذہبی تہوار، جس کا تعلق مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملکی تہوار، جس کا تعلق ملک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ثقافتی تہوار، جس کا تعلق ثقافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تہوار کی کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ جو کرسمس ہے یہ مذہبی تہوار ہے، اور دین اسلام ہمیں کسی بھی قوم کے، کسی بھی مذہب کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں ہر بات پر کمپرومائز کیا ہے جی، ہر بات پر کیا کیا ہے؟ کمپرومائز کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دیر بیت اللہ کا حج وہ مرد اور عورتیں ننگے کرتے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قوت دی، آپ کو حکومت دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ ہر بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ کمپرومائز کیا ہے۔ صرف ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز نہیں کیا۔ سورہ کافرون ہے، کیا ترجمہ ہے؟ مکے کے سردار آ جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہم مل جل کے کام کر لیتے ہیں۔ کئی بندوں کو نا، کئی لوگوں کو موجودہ دور میں بھی عادت ہوتی ہے، وہ کیا ہے جی، مل جل کے کام کر لیتے ہیں، کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، جب مکے کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپرومائز کرنے کے لیے آئے، کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی توحید پر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا تھا کہ ٹھیک ہے بھی، کچھ ٹائم تم میرے رب کی عبادت کر لیا کرو، کچھ ٹائم میں تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیا کروں گا، کچھ ٹائم تم میرے رب کو سجدہ کر لیا کرو، میں کچھ ٹائم میں تمہارے رب کو سجدہ کر لیا کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز نہیں کیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا، کبھی بھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ فرمایا اب توحید پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ایسے اعمال، ایسی چیزوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز نہیں کیا جن کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ عقیدہ خراب ہونا تھا۔ تو عزیز ساتھیو،
ایسے تہوار جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، ان تہوار میں شرکت کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ کئی سیاسی لوگ صرف اپنے ووٹ کی خاطر، الیکشن کی خاطر اپنی سیٹ بچانے کے لیے وہ جناب مسیحی برادری کے اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم کن کے اوپر جو نا وہ غصہ کریں، کن کا ہم دکھ کریں؟ مسیحی برادری انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی وہ اس تہوار کے اندر شریک ہوتے ہیں، ادھر وہ کہہ رہے ہیں میری کرسمس، اور ہمارے مسلمان بھائی تالیاں بجا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، لہذا ہم تالیاں بجاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے، سیاسی جماعت، سیاسی لوگ وہ تو ایک سائڈ پر ہیں، ہمارے کئی مذہبی لوگ جو اپنے آپ کو دین اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی دعوت دینے والے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہمارے مذہبی لوگ اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کے بینر لگاتے ہیں، ان کے جناب فلیکس لگاتے ہیں کہ جناب فلاں موقع پر فلاں جگہ پر کرسمس کا کیک کاٹا جائے گا، اور فلاں جو مذہبی شخص ہیں، فلاں جو مذہبی شخصیت ہیں، وہ جناب تشریف لائیں گے اور آ کر ہمارے ساتھ کیک کاٹیں گے۔ عزیز ساتھیو، افسوس اس بات پر ہے کہ سیاسی لوگ ایک سائڈ پر، مسیحی برادری ایک سائڈ پر ہے، جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس تہوار میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی جو نا بیوی ہیں۔ عزیز ساتھیو، دنیا میں سب سے پہلا مذہب جس مذہب نے اپنے نبی کی پیدائش کے موقع پر عید منائی ہے، وہ کون سا مذہب ہے؟ عیسائی مذہب ہے۔ عیسائی مذہب سے پہلے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس نے اپنے نبی کی پیدائش پر عید منائی ہو یا انہوں نے کوئی تہوار منایا ہو۔ عزیز ساتھیو، یہ تو ہو گیا عیسائیوں کا تہوار، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہ جو بات کہتے ہیں 25 دسمبر کا دن ہے، یہ بھی بات قرآن کی روح سے اور اسی طرح بائبل کی روح سے ثابت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، چلو یہ تو ہو گیا عیسائیوں کا تہوار۔ عزیز ساتھیو، ہمارا تہوار کون سا ہے؟ کیا ہمارا دن وہ یہ 25 دسمبر کا دن ہوتا ہے؟ ہمارا دن اللہ تعالیٰ نے مبارک کون سا بنایا ہے جی؟ جمعے کا دن بنایا ہے۔ ہمارے ہاں جو تاریخ ہے وہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا دن ہے کہ جب سارے حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہمارے تہوار ان کے تہوار نہیں ہیں، ہمارے تہوار شریعت نے مقرر کر دیے ہیں۔ عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی منائیں۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی منائیں۔ جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے عید کا دن رکھا ہے، خوشی منائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، مذہبی تہوار میں شریعت ہمیں کسی قسم کی گنجائش کی اجازت نہیں دیتی۔ مذہبی تہوار میں ہم کسی بھی مذہب کے تہوار کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ عزیز ساتھیو، ہم یہ بات کہہ دیں میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس بات کے کرنے کی وجہ سے بندہ جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ آج ہم سوچیں، ہم اگر اپنے کسی دوست کو، کسی ساتھی کو ہم کہہ رہے تھے میری کرسمس، ہیپی کرسمس، تو یہ ساتھیوں ہم نے کیا کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی آج پیدائش ہوئی ہے، لہذا ہم دائرہ اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے۔ ہم یہ بات کہہ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔